بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم فوت کرتے ہیں انہیں الملائکۃ فرشتے ظالمی اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر قالو تو فرشتے کہتے ہیں انہیں جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں فیما کنتم کس حال میں تھے تم کس حالت میں تھے قالو تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کننا ہم تھے مستضعفین کمزور فی الارض زمین میں ہم زمین میں کمزور تھے قالو تو فرشتے دوبارہ ان سے پوچھتے ہیں قالو وہ کہتے ہیں الم تکن کیا نہ تھی ارض اللہ اللہ کی زمین واسعہ فراخ الم تکن ارض اللہ واسعہ کہ اللہ کی زمین فراخ نہ تھی فتہاجروا فیہا تو تم ہجرت کر جاتے اس میں فاولئک پس یہ لوگ مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وساءت اور بہت بری ہے مصیرا لوٹنے کی جگہ الا المستضعفین مگر وہ جو کمزور ہیں من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے ولدن بچہ ہوتا ہے اور ولدان اس کی جمع ہے والولدان اور بچوں میں سے لا یستطیعون حیلۃ نہیں وہ طاقت رکھتے نہیں وہ اختیار رکھتے حیلۃ کسی تدبیر کا ولا یہتدون سبیلا اور نہ وہ پاتے ہیں کوئی راستہ فاولئک پس یہ لوگ عسى اللہ امید ہے اللہ پر ان یعفو یہ کہ معاف کر دے عنہم انہیں وکان اللہ اور ہے اللہ عفوا غفورا بہت معاف کرنے والا غفورا نہایت بخشنے والا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم محترم بھائیوں قرآن مجید کی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے وہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا حالانکہ مسلمانوں کی قوت کو مجتمع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے تاکیدی حکم بھی دیا جا چکا تھا کہ تم مکہ کو چھوڑو اپنی ان بستیوں کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ یہاں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی اللہ نے یہاں انہیں ظالم قرار دیا ہے اور ان کی مذمت بیان کی ہے اور انہیں عذاب کی وعید سنائی ہے جب
صحیح جو مسلمان تھے، خالص مسلمان، وہ چلے گئے، مکہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ اب کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں بھی ہوئی، بدر لڑی گئی، احد لڑی گئی۔ اب یہ مکے والے جب ان کے مقابلے کے لیے جاتے تو یہ مسلمان جو یہاں اپنا ایمان چھپائے بیٹھے تھے تو مسلمان، اب انہیں ان کے ساتھ جانا پڑتا، وہ مجبور کرتے کافر انہیں کہ ہمارے ساتھ چلو جنگ لڑنے کے لیے۔ اب وہ کافروں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جن مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ سامنے مسلمان ہے، وہ احتیاط کرتے انہیں مارنے کی، اور وہ بھی ان کے دل میں بھی یہ احساس تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر انہیں چھوڑا جائے، اب کافر کیا کرتے، انہیں آگے کر دیتے کہ تم آگے ہو کے لڑو۔ اب اگر مسلمان ان کے ساتھ رعایت کرتے ہیں تو پھر ممکن نہیں ہے، اور اگر ان پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر مسلمان کا قتل ہے، یہاں وہ پریشان ہے مسلمان۔ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو یہاں کھول کے بیان کر دیا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہونے کے باوجود بھی، تو مسلمانوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ظالم ہیں اور یہ جہنمی ہیں اگر یہ مر جائیں۔ ان کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، کہ بے شک وہ لوگ توفاهم، ان کو فوت کرتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی، اس حالت میں کہ وہ ظالم ہیں۔ کیوں ظالم ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ہجرت نہیں کی، اور انہوں نے ظلم کیا ہے انفسہم، اپنی جانوں پر۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات اور موقع کے لحاظ سے اسلام کے بعض احکام کفر اور اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں۔ جیسے اس موقع پر ہجرت کو اسلام اور گریز کو کفر قرار دیا گیا ہے، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی وہ پکے اور سچے مسلمان قرار پائے، اور جو لوگ وہاں اٹکے رہے، اپنی خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اپنا گھر بار، اپنے کاروبار وہیں لے کے بیٹھے رہے، تو انہیں یہاں کفر کے مترادف قرار دیا گیا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور جب ان کی موت آتی ہے تو فرشتے پھر ان سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ قالوا فیما کنتم، فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے۔ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اس کہ تم یہاں دارالکفر میں بیٹھے رہے، کیوں نہ تم نے ہجرت کی؟ وہ آگے سے کہتے ہیں قالوا كنا مستضعفین، ہم تو کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، ہم تو اس زمین میں کمزور لوگ تھے، ہمارے اندر اس بات کی طاقت نہ تھی کہ ہم اس اپنے علاقے کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے۔ تو پھر آگے سے جو فرشتوں کا جواب ہے وہ بھی سن لیجیے۔ فرشتے انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی؟ تم جو کہتے ہو ہم مجبور ہوئے بیٹھے تھے وہاں پہ، اپنے ایمان چھپائے بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ نیکیاں نہیں کر سکے، ہم سے یہ اچھے کام نہ ہو سکے، ہم تو مجبور تھے وہاں پہ، تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ نے اتنی فراخ زمین بنائی ہے، تم نے کیوں نہیں چھوڑ دیا اس کو؟ فتہاجروا فیہا، اور تم ہجرت کیوں نہیں کی تم نے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کسی جگہ پر، کسی مقام پر اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جب اللہ کی طرف سے کیے گئے جو فرائض ہیں انسان کے ذمے
وہ ادا کرنے مشکل ہو جائیں تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ انسان وہیں بیٹھا رہے، اپنے ایمان کو بھی چھپائے رکھے اور فرائض بھی ادا نہ کر سکے، ایسی کیفیت میں اس بات کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پہ فرض کر دیا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑے اور ایسی بستی میں چلا جائے جہاں ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہو، فرائض پہ عمل کرنا آسان ہو، وہ وہیں بیٹھا نہ رہے ایسے دارالکفر کے اندر، اسے اس دارالکفر کو چھوڑ کے دارالسلام کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر سن لو، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، بس یہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر وہ اس بات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ فرائض کو پورے کرنے کی فکر ہے، اور وہیں دارالکفر میں اپنی پراپرٹیز بچائی ہوئی ہیں، اپنے خاندان کو بچایا ہے یا اپنے کاروبار کو بچایا ہے، دنیا داری کو ترجیح دی ہے، اللہ کے لیے اپنا وطن نہیں چھوڑا، اپنا علاقہ نہیں چھوڑا، ایمان کو اہمیت نہیں دی، اللہ کی طرف سے جو فرائض اس پر عائد کیے گئے تھے انہیں ترجیح نہیں دی ہے، اپنے ہی معاملات کو ترجیح دیتے رہے اور اپنے علاقے میں بیٹھے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ اللہ نے پھر جہنم بنایا ہے۔ اور سن لو، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ جو جگہ ہے نا جہنم، یہ بہت بری جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مگر وہ کمزور لوگ جو مردوں میں سے ہیں اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، ایسے کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو واقعتاً کمزور ہیں، معذور ہیں، لا یستطیعون حیلہ، کہ وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ تدبیر اختیار کر لیں، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ کوئی راستہ بھی نہیں پاتے، انہیں راستے کا علم بھی نہیں ہے، ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، زاد راہ بھی نہیں ہے، کوئی لے کے جانے والا بھی نہیں ہے، ایسے معاملات کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ خالص مسلمان ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ظاہر ہے انہیں کوئی لے کے جائے تو پھر ہی جا سکتے ہیں نا، خود جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے مثال کے طور پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے، میں اور میری والدہ، ان کی جو والدہ تھیں ام فضل بنت حارث، اور ام فضل بنت حارث جو ہیں یہ ام المومنین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ بنت حارث کی بہن تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو والدہ تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ بنت حارث کی بہن ہیں، اور وہ بھی چونکہ عورت ہیں، کمزور ہیں، اور ان کا بیٹا عبداللہ بن عباس جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو مجبور تھے اور ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے کہ یہ عالم کفر سے دار کفر سے نکل کر دارالسلام کی طرف آنے کے لیے ان کے لیے راستہ بنا دے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے کہ جو واقعتاً مجبور تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ فَأُولَئِكَ عَصَى اللَّهُ، بس یہ لوگ ہیں، عصا کا لفظ آیا ہے
جب بھی عصا کا لفظ اللہ کے نام کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً یقیناً عصى اللہ، لیکن یہاں اس کا مطلب کیا گیا ہے امید ہے اللہ سے، امید ہے اللہ سے، تاکہ لوگ بے فکر بھی نہ ہو جائیں۔ فَأُولَئِكَ عَصَى اللَّهُ، بس یہ لوگ ہیں کہ اللہ پر امید ہے أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ پیچھے ذکر کیا پچھلی آیت میں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے جان بوجھ کر طاقت ہونے کے باوجود اپنے علاقوں کو چھوڑا نہیں، وہ دار الکفر کو چھوڑ کے دار السلام کی طرف، مکہ، یہاں دار الکفر سے مراد مکہ مکرمہ کی آبادی تھی، اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے اور اپنی بستی کو چھوڑا نہیں، وہیں بیٹھے رہے، انہیں دار الکفر قرار دیا گیا، اور وہاں چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف آنے کو دار السلام کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ان کا تو یہاں اللہ نے عذاب بھی بیان کر دیا اور ان کی وعید اور ان کی مذمت کی بھی بیان کی، لیکن جو سچ اور حقیقتاً مجبور لوگ تھے ان کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ اللہ ان کو ضرور معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ ان کو اللہ کیوں معاف کر دے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والے، غفورا اور نہایت بخشنے والے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ وہ معاف کرتے ہیں۔ جو حقیقتاً سچا ہوتا ہے، جس کے اندر بناوٹی پن نہیں ہوتا، جس کے اندر منافقت نہیں ہوتی، وہ خالص اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو سبق ہے، اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اگر وہ ایسے علاقے میں موجود ہے کہ کافروں کا علاقہ ہے، وہاں رہ کے اسے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ جو نوکریوں کے لیے، اپنا کوئی پیشہ اختیار کرنے کے لیے، کاروباری سلسلے میں ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات کہ وہاں پر اپنا ایمان محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کا قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کافروں کے ایسے علاقے میں چلے جائیں کہ جہاں آپ کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے، یا اللہ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں وہ فرائض آپ پورے نہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس علاقے کو چھوڑنے کا کہا ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کے کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جاؤ جہاں تمہارے اپنے فرائض پورے کر سکو، اپنے ایمان کو بچا سکو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بعض بھائی آپ انہیں کہیں کہ یار آپ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہتا ہے جی میری نوکری اس طرح کی ہے، میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں مجھے نماز کے لیے وقت نہیں دیا جاتا۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے وہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے اگر وہ نوکری اس کے لیے نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ کی طرف سے جو فرائض اس پہ عائد کیے گئے ہیں، اگر وہ ملازمت، وہ جاب اس کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور نماز ادا کر لے اور رات کو ساری اکٹھی نمازیں پڑھ رہے۔ کبھی تو ایسا ہو گیا، لیکن ہمیشہ اس کی عادت اس وجہ سے بنا لینا کہ میری جاب کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں ہے، تو میرے بھائیو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض اگر پورے کرنے میں کوئی بات رکاوٹ آ رہی ہے، اپنا ایمان بچانے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس کو چھوڑ دیجئے، اس نوکری کو چھوڑ دیجئے، اس جاب کو چھوڑ دیجئے، اس وطن کو چھوڑ دیجئے، اس کاروبار اور اپنے علاقے کو چھوڑ دیجئے، چھوڑ کے اللہ کی خاطر ہجرت کر جائیے، اس نوکری کو چھوڑ دیجئے۔ رازق تو اللہ کی ذات ہے نا، وہ رزق دینے والا ہے۔ اگر کسی نے اس انداز سے کوئی نوکری کی ہوئی ہے، اس کی ایسی جاب ہے کہ وہ رکاوٹ بن رہی ہے،
اور وہ چھوڑ نہیں رہا اور مجبور بنا بیٹھا ہے، تو ایسی مجبوری کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہمیں اس بات کی اطلاع دے رہا ہے کہ لوگوں، اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی نوکری اور جاب بہانہ نہیں بن سکتی، اور کسی کافروں کے علاقے میں رہ کے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا، ایمان بچانا مشکل ہو تو ایسے علاقے کو چھوڑ دیجئے، ایسی نوکریوں کو چھوڑ دیجئے، اسلام کو بچا لیجئے، ایمان کو بچا لیجئے، اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا